حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے ابو علی، آدمی نیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کیجیے۔ آپ نے عرض کی، الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہوا، دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجیے اور بس کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ذکر پر دوام کیسے ہو؟ جواب ملا، لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے، نماز کو اور بھوک کو اپنی غذا بنائیے۔ فرمان نبوی ہے، دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی ہے اور دنیا کی رغبت میں غم و اندوہ کی فراوانی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے۔ دل بیمار کا علاج۔ ایک صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک معالج بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ صالح جوان نے پوچھا، اے جسموں کے معالج، کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا، ہاں بتاؤ، دل میں کیا بیماری ہے؟ صالح جوان نے کہا، گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا، اس کا علاج صبح و شام گریہ و زاری، استغفار، رب غفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی ہے۔ دوا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ وہ صالح جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لاجواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا، یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔ دو آقاؤں کی خدمت۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ نمبر 2، دن کو مجھ سے جو چاہو کام لو مگر رات کو نہیں۔ نمبر 3، مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا، گھر میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے، چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدہ میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے اور وہ آہ و زاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا الہی، تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسب سابق ہموار ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو غلام سجدہ میں تھا اور نورانی قندیل روشن تھی۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہا، اے الہی، مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح عاشق اور طالب مولا لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش۔ زہر الریاض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ دوست آبادی سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں وحوش کے ساتھ رہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا
تو رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میرا وہ دوست کہاں گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے تمہاری اور مخلوق کی دوستی کو ترک کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اکٹھے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک عورت نے انہیں زور سے ہٹایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، رب کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے خالہ کے بیٹے، اگر میرا دل ایک لمحہ بھی غیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا گیا ہے سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللہ پاک کا ہی ہو جائے اور شراب محبت کا ایسے جام پیے کہ اللہ پاک کا دیدار کیے بغیر ہوش میں نہ آئے، ایسا شخص ہی ہدایت یاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔